أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کا شعور دیا اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم اپنی حیثیت اور مقام سے آگاہ نہیں ہوتے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں ہماری کیا اہمیت ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی ادراک نہیں ہوتا کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ہمراہ تھے۔ راستے میں آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا، اس بستی میں ایک خاتون آگ کے الاؤ کے کنارے کچھ کھانا پکا رہی تھی، اور اس کی گود میں اس کا بچہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا اور پھر آپ نے صحابہ کو متوجہ کیا کہ وہ خاتون آگ کے الاؤ کو دہکاتی تھی۔ ظاہر ہے ہانڈیا کے نیچے یا روٹی پکانے کے لیے آگ کو دہکانا پڑتا ہے، لیکن جب وہ آگ کو دہکا رہی ہوتی تھی تو اپنے بچے کو پیچھے کر رہی ہوتی کہ آگ کی تپش بچے تک نہ پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو یہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے کہ اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آگ کی تپش اس بچے کو لگے، تو تمہارا رب تم سے اور اپنے بندوں سے اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو یہ کیسے گوارا ہے کہ اس کے بندے جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے اس نے پیغمبر بھیجے نذیر بنا کر، ڈرانے کے لیے
کہ اس کی مخلوق اور اس کے بندے اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور پورا انتظام اور اہتمام کیا کہ لوگ اس جہنم کی آگ کے ایندھن نہ بنیں۔ اور اس انسان کو کمزور پیدا کیا، انسان بھول جانے والا ہے، انسان کے اندر ارادے کی کمزوری ہے، تو بھول جانے کی وجہ سے یا ارادے کی کمزوری کی وجہ سے اس کا امکان ہے کہ اس سے نافرمانی ہو جائے، اس کا امکان ہے اس سے گناہ ہو جائے، تو اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، بخشش کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اور نہ صرف بخشش کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انتظام کیا ہوا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، اگر دل کی آنکھیں کھول کر ان کی تلاوت کی جائے اور ان کو سمجھا جائے تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہم گزر جاتے ہیں۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، بعض اوقات مفہوم پر نظر بھی ہوتی ہے لیکن اس کی جو گہرائی ہے اس تک نہیں پہنچتے۔ تحدیث نعمت کے لیے پچھلے سال میں عمرے پر گیا، جمعہ کا دن تھا اور بیت اللہ میں جمعہ کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے قرآن پاک اٹھایا، ویسے ہی موجود ہوتے ہیں وہاں قرآن، اور جب کھلی تو سورہ غافر تھی، تو اس کی تلاوت شروع کر دی۔ جب ان آیات پہ پہنچا تو صحیح بات ہے، میں سمجھا کہ یہ تو آج میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، اور چونک گیا، اور نہ پوچھیں اس وقت جو حالت ہوئی، اپنی اہمیت کا احساس ہوا، اپنے رب پر اعتماد اور توکل۔ اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ فرشتوں کے مراتب ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اور ان میں سب سے اہم وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے، وہ قرب میں مقربین میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ ان فرشتوں کا ذکر کر رہا ہے جو سب سے مقرب فرشتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے عرش تھاما ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کر رہے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اللہ کے انتظام دیکھیں، اور اللہ کی اپنی طرف توجہ دیکھیں، اور اللہ کا آپ سے اور مجھ سے محبت کا انداز دیکھیں۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے عرش کے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو۔ اس سے آپ چاہت کا اندازہ لگائیں، اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں
اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور ہر چیز اس کے تابع۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كتب على نفسه الرحمہ، اللہ تعالیٰ تو قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ متکبر بھی ہے، اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے كتب على نفسه الرحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ وہ انتقام بھی لیتا ہے، وہ طاقتور بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری رحمت اور تیرا علم یہ ہر چیز پر حاوی ہے، فاغفر للذین تابوا، تو جو لوگ تجھ سے توبہ کریں، تیری طرف پلٹ آئیں، تو ان کی مغفرت فرما، واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے کا اتباع کریں، یعنی وہ تیری بندگی سے باغی نہ ہو۔ باغیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کو چیلنج کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن جو باغی نہ ہو لیکن بشری کمزوری سے ان سے گناہ ہو جائے تو انہیں معاف کر۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جحیم یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، انہیں ایسی سدا بہار جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وذریاتہم وازواجہم وذریاتہم، اور صرف انہیں نہ داخل کر بلکہ ان کے آباء و اجداد میں جو نیکوکار ہیں انہیں بھی، اور ان کی بیویوں میں سے جو نیکوکار ہیں انہیں بھی، اور جو ان کی اولاد میں سے نیکوکار ہیں ان سب کو داخل کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں تو مدارج ہیں، کچھ لوگ اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، کچھ لوگ کمتر درجوں میں ہوں گے، لیکن جس کو اللہ اعلیٰ درجے نصیب کرے گا اور اس کے والدین یا اس کی اولاد یا اس کے ازواج کمتر درجوں میں ہوں گے تو اس کی وجہ سے ان کو بھی اعلیٰ درجے اللہ نصیب کر دے گا اور اکٹھا کر دے گا اللہ تعالیٰ انہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک کہ تو زبردست ہے اور حکمت والا۔ وقہم السیئات، اور انہیں گناہوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جو اس دن گناہوں سے بچا لیا گیا اس پر در حقیقت تو نے رحم کر دی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہم بے خبر، اور ہم بے نیازی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹنا اور اپنے رب کی طرف واپس آنا اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو کھلا دربار لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر دو نبی، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ایک حضرت ہود علیہ السلام۔ سورہ ہود کا مطالعہ کر لیں اور سورہ نوح کا مطالعہ کریں، اپنی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے بخشش چاہو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مال دے کر اور اولاد دے کر، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اگائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ واپس آ جاؤ، استغفار کرو، ندامت کا اظہار کرو، غلطی مان لو، 2 آنسو بہا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ہر طرف شدید گرمی اور دھوپ ہوگی، اللہ رب العالمین کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے علاوہ کہیں اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب کون سا ہے؟ رجل اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جب تنہائی میں اس نے اللہ کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ تو یہ آنسو اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ پھر قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت مغفرت اور صفت عفو اس کا ذکر کرتا ہے، اور اس پر مفسرین نے بڑی دلچسپ بحث کی ہے۔ 2 صفات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے، ایک مغفرت کی اور ایک عفو کی۔ یہ 2 مختلف صفات ہیں۔ جو مغفرت کی صفت ہے، مغفرت کا مطلب ہوتا ہے غفر، غفر، یغفر، غفران، ڈھانک دینا، پردہ ڈال دینا، محفوظ کر دینا۔ تو جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ان پر پردہ ڈال دے اور ہم سے اس کی باز پرس نہ کر۔ تو مغفرت ہے ڈھانپ دینے کی، لوگوں کی نگاہوں سے بھی ڈھانپ دے اور خود بھی نظر انداز کر دے، ان کی طرف متوجہ نہ ہو، ہمیں رسوائی سے بچا۔ اس سے اگلی سٹیج ہے عفو۔ حدیث میں دعا سکھائی گئی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی، عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو، ڈیلیٹ کر دینے کو، ختم کر دینے کو، یعنی وہ گناہ رہے ہی نہ، ان کا نام و نشان ہی نہ رہے کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں، کرامن کاتبین کے رجسٹر میں، ان کا کوئی اثر باقی نہ رہے، مٹا دے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ وعدہ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ میں نظر انداز کر دوں گا اور میں ڈھانک دوں گا یا پھر میں مٹا دوں گا، بلکہ اللہ تو یہاں تک وعدہ کرتا ہے وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ جو جگہ خالی رہ گئی ہے نا، جہاں گناہ کیے تھے، تم نے سچے دل سے توبہ کر لی تو میں نے مٹا دیا، تو اسے خالی نہیں رہنے دوں گا، اس میں نیکیاں لکھ دوں گا۔ قرآن کی آیت ہے وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی
وہ چاہت. امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے حوالے سے 3 الفاظ استعمال کیے قرآن میں بار بار. ایک ہے غافر، ایک ہے غفار، اور ایک ہے غفور. غافر الذنب انہ کان غفارا انک انت الغفور الرحیم. تینوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے. مادہ ایک ہے غین فا رے. تینوں کی کیفیات مختلف ہیں. تو قرآن میں تھوڑا سا ڈوب کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے انسان دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. غافر کہتے ہیں مطلق ایبسولیوٹ، معاف کرنا. اے اللہ معاف کر دے، بخش دے، نظر انداز کر دے. غافر الذنب وہ معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، نظر انداز کرنے والا ہے. غافر کس نے 1 گناہ کیا ہے، 2 کیے ہیں، 4 کیے ہیں، وہ غافر ہے. غفار تفضیل کا صیغہ ہے، بہت سارے لامتناہی گناہ معاف کرنے والا. اور غفور اس سے آگے کی بات ہے کہ بہت سارے گناہ بار بار معاف کرنے والا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس سے نا امید ہوا جا سکتا ہے؟ شیطان انسان کو نا امید کرتا ہے، اللہ کی رحمت انسان کو متوجہ کرتی ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اور حدیث مرفوع میں فرق ہوتا ہے. حدیث مرفوع وہ ہے جو صحابی رسول اللہ سے بیان کریں، جس میں راوی صحابی ہوں، بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث قدسی وہ ہے جس میں بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بیان کس کا کیا جائے؟ اللہ کا. تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذا دعوتنی ورجوتنی غفرت لك ما انت فیک ولا ابالی. جب تک تو مجھ سے دعائیں کرے گا اور جب تک تو مجھ سے امید باندھے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ تو بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی کیا پرواہ ہے؟ ساری کی ساری انسانیت سجدے میں پڑ جائے، اس کی ربوبیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور سارے کے سارے انسان باغی ہو جائیں، اس کی ربوبیت میں بال برابر کمی نہیں ہو سکتی. بے نیاز ذات ہے. یہ ہمارا فائدہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اور یہ ہمارا نقصان ہے کہ ہم اس کی بغاوت کریں. اس کی ذات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ تو فرمایا جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے، جب تک تم مجھ سے امیدیں باندھو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان کی سرحدوں کو پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تم میرے پاس آؤ اور استغفار کرو، بخشش کی طلب کرو، عاجزی دکھاؤ، آنسو بہاؤ، ندامت کا اظہار کرو، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی الا تشرک بی شیئا غفرت لك بقراب الارض ذی مغفرہ.
اتیتک بقراب الارض مغفرہ، اے ابن آدم زمین بھر کر گناہ لے آؤ، اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تمہیں زمین بھر کر مغفرت دے دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کو نہ ٹوٹنے دیں، یہ جو امید ہے اللہ کے ساتھ اسے نہ ٹوٹنے دیں، یہ جو اللہ کے ساتھ دعا کا تعلق ہے اسے نہ ٹوٹنے دیں، یہ جو اللہ کے ساتھ توحید کا تعلق ہے اسے نہ ٹوٹنے دیں، اور جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ باغی کون ہوتا ہے؟ باغی ہوتا ہے جو جان بوجھ کر چیلنج کر کے نافرمانی کرتا ہے کہ نہیں کرنی میں نے۔ باغی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک شخص کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، جو کرنا ہے کر لو، یہ باغی ہے، یہ گناہگار نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، یہ باغی بن جائے گا، یہ گناہگار نہیں ہے۔ ایک شخص کھلم کھلا والدین کی حقوق کی نافرمانی کرتا ہے، پھر یہ بغاوت کر رہا ہے۔ ہاں وہ ادائیگی کرنا چاہتا ہے لیکن نفسی کمزوری کی وجہ سے، بشری کمزوری کی وجہ سے کبھی نماز رہ جاتی ہے، کبھی زکوٰۃ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، پھر اسے ندامت ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ یہ فرق در سمجھ لیں، باغی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، باغی تو مجرم ہے، اسے کٹہرے میں لائے گا، اسے سزا دے گا۔ ہاں ایک شخص باغی نہیں ہے لیکن نفسی شیطانی کمزوریوں کی وجہ سے، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، پھر وہ مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے اس میں ذرا یہ اس چیز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا کرنا، جو اللہ نے فرائض دیے ہیں ان فرائض پر پورا اترنا، جو اللہ نے حقوق العباد مقرر کیے ہیں ان کی پوری ادائیگی، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہاں کرتے ہوئے انسان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے اللہ معاف کر دے۔ یہ جو نماز کا سسٹم ہے، انسان وضو کرتا ہے، بہت سارے صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے اس سے گناہ ہوئے، غیر انسان معاشرے میں ہے، کہیں بد نظری ہو جاتی ہے، کہیں زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل جاتا ہے، کوئی ہاتھ سے کوئی خراب کام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے تحترقن تحترقن، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو، حتی صلیتم الظہر صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دھو دیتا ہے۔ پھر تم جل رہے ہوتے ہو، پھر تم جل رہے ہوتے ہو، پھر تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہ نماز کی مثال ہے، جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی برائیوں سے، گناہوں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اذکار کی تعلیم کی جو استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ اور معصوم بنایا ہوا تھا، اس کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں یا 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کا ورد یہ بھی بڑا اہم ہے۔ دعاؤں میں اس بات کا اظہار اور اقرار، اور آخر میں ایک روایت اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہی بات آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے انتظام کی۔ اور اس طرح کی خیر بہت ساری روایات ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے وہ گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اور کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، تو اگر اس نے صبح کے وقت عیادت کی ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اگر اس نے شام کو عیادت کی ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔
ایک اور روایت ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص صبح کے وقت 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم سے آخر تک یہ 3 آیات پڑھے تو شام تک اللہ 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور اس دوران اگر یہ مر گیا تو شہادت کی موت لکھ دی جاتی ہے، اور یہی رات کو کرے شام کو مغرب کے وقت تو صبح تک اس کے لیے یہ عزت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس سے توبہ استغفار کرنے والے ہیں، اس کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے والے ہیں، اور زندگی میں جو کوئی کمی بیشیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔